اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ التغابن کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 108ویں، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 64ویں 64۔ اس سورہ میں کل 18 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ تغابن قرآن کریم میں صرف ایک دفعہ آیا ہے اور وہ اسی سورہ کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ اس کا روٹ غبن، غین بے نون۔ غبن کے معنی دھوکہ دہی کے ہیں اور بعض اوقات اس سے مراد ناانصافی یا حق مارنے کے بھی لیے جاتے ہیں۔ تغابن کے جو معنی ہیں وہ باہمی دھوکہ دہی، ٹو چیٹ اور ڈیسیو میوچولی کے لیے جاتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کے معنی باہمی ہار و جیت یعنی میوچل لاس اینڈ گین کے بیان کیے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ التغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد۔ اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ ومنکم کافر، تو تم میں سے کچھ کافر ہیں۔ ومنکم مومن، اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ لفظ یسبح، اس کا روٹ سبا ہے، سین بے ہے۔ اپنے ذمہ کام کو سر انجام دیے جا رہی ہے یا اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے ہی دائرہ کار میں مصروف عمل ہے، کنٹینیوسلی پرفارمنگ اٹس ٹاسک۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنے مقصد تخلیق کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے تاکہ ہم اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اپنے مقصد تخلیق کو جان لیں اور اسے حاصل کرنے کے طریقوں سے واقف ہو کر حق کی بندگی ادا کریں۔ ہمیں عقل کے ساتھ کسی چیز کے انتخاب کا ایک محدود دائرہ کار میں اختیار دیا گیا ہے۔ اس لیے اب یہ ہر شخص پہ منحصر ہے کہ وہ کیا طرز اختیار کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ زندگی کی 2 ہی طرزیں ہیں۔ پہلی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ وہ زندگی ہے جو کوئی بھی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے احکامات کے تابع رہ کے گزارتا ہے، اور دوسری وہ زندگی ہے جو بندہ اپنی من مرضی سے گزارتا ہے۔ جب دونوں طرزیں ہی مختلف ہیں تو ظاہر ہے دونوں کے اعمال، ان کے نتائج بھی بالکل مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے آگاہ ہے، تو خود بتائیے کہ گناہ کا ارتکاب کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل گناہ ہم کرتے ہی اس وقت ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر ہی نہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت دی تو کیا ہی ایک احسن صورت دی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ علم رکھتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے سینوں کی بات کا۔ صَوَّرَکُم، اس کا روٹ ہے صور، سواد واو رے، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہم مصور کا لفظ بناتے ہوتے ہیں۔ صَوَّرَکُم، تمہاری صورت گری کی، تمہاری صورت بنائی، شیپڈ شو، المسیر، مسر سے بنا، میم سواد رے، منزل مقصود یا منزل، تو انگلش میں آپ کہیں گے ڈیسٹینیشن۔ تولنون، علن سے بنا، عین لام نون، اعلانیہ طور پہ کھلم کھلا، اوپنلی۔ اب ان دونوں آیات پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا پیکر عطا کیا ہے جس میں اس کائنات کی تمام صفات کا عکس موجود ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس صفات کی مدد سے اس کائنات کے خالق اور مالک حقیقی کو پہچان لیں۔ اس کائنات کی بنیاد حق پر ہے، اور ایک پرسکون گھر، ایک پرسکون ماحول اور ان انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد باہمی حقوق کو ادا کرنے میں ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر اپنا حق وصول کرنے کے چکر میں تو رہتے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کے جو حقوق ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں، یعنی فرائض، ہم ان سے غافل رہتے ہیں۔ رویوں کا یہی عدم توازن معاشرے میں عدم استحکام اور بے چینی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل اپنا اثر مرتب کیے بغیر نہیں رہتا، اور اس کی بنیادی وجہ اپنی ذات کو دوسروں سے مقدم جاننا اور اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنے کی خواہش ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس، نبأ الذین کفروا من قبل، خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، فذاقوا، سو چکھا انہوں نے، فذاقوا وبال امرہم، سو چکھا انہوں نے وبال اپنے امور کا، اپنے کیے ہوئے کاموں کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کیونکہ ان کے پاس رسول آئے تھے دلائل روشن کے ساتھ۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ فَكَفَرُوا، سو انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور انہوں نے منہ موڑا اور بے نیازی کی اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ نبأ، اس کا روٹ ہے نبا، نون بے الف، خبر، کوئی نئی بات، نیوز، یعنی کوئی ایسی بات جو پہلے سے آپ کے علم میں نہیں ہے۔ فذاقوا، اس کا روٹ ہے ذوق، زال واو کاف، مزہ چکھا، سو مزہ چکھا، دین دے ٹیسٹڈ اور ایکسپیرینسڈ۔ تولو، ولی سے بنا، واو لام شے، انہوں نے رخ پھیر لیا، انہوں نے عدم توجہی کی، دے ٹرنڈ۔ اس بات کی شہادت اقوام سابقہ کے واقعات ہیں، جن کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کی، اس کا نتیجہ انہیں ضرور بھگتنا پڑا۔ اور دوسرا، ایسے واقعات جو ہیں ان کا بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کا ان لوگوں کی طرز زندگی کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ اگر ہماری طرز اور ہم سے پہلوں کی طرز میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے، تحقیق ان قصص میں ایک عبرت ہے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ظلم میں ہیں جو کفر کر رہے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کل، کہہ دیں، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّی لَتُبْعَثُنَّ،
اور قسم میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو اعمال تم نے کیے ہیں، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، فآمنوا، سو ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ، سو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ جو اس نے نازل فرمایا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو باخبر ہے۔ زعم کا روٹ زام ہی ہے، زے این میم، دعویٰ کرتے، زور دیتے، کلیم اور اسلٹ، یبعثو، بعث سے بنا، بے این سے، وہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، دے ول بی ریسٹرکٹیڈ۔ اب یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، ایک انتہائی غیر دانش مندانہ جو ہے وہ طرز عمل ہے۔ اب جو ہستی ہمیں عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ ہمیں دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے۔ اور ہمارا عمومی مشاہدہ بھی ہے کہ جو چیز بالکل نئے سرے سے بنانی پڑتی ہے اس کے لیے بہت سی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، ویئر ایز جو چیز پہلے بن چکی ہو، جس کی ڈرائنگ، ڈیزائن، ہر طرح کے اسپیکس اور ایون اس کے سانچے سب کچھ اویلیبل ہے، اسے بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب انسانوں کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ کامل ایمان رکھا جائے، اور جو نور ہدایت یعنی کہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، ہم اسے اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں عمل کریں، اور یہ بات کبھی بھی ہمارے ذہن سے معاف نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول اور ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم، جس روز وہ تمہیں جمع کرتا ہے، لیوم الجمع، روز اجتماع کے لیے، ذالک یوم التغابن، تو یہ ہے یوم التغابن، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ، ویعمل صالحا، اور وہ عمل صالح کرتا رہا، یکفر عنہ سیئات ہی، وہ جھاڑ دیتا ہے اس سے برائیاں اس کی، ویدخلہ جنات تجری، اور داخل فرما دیتا ہے اسے جنت میں، تجری من تحت الانہار، کہ جاری ہیں اس کے تحت نہریں، خالدین فیہا ابدا، اسی میں رہتے رہیں گے ابد تک، ذالک الفوز العظیم، تو یہ ہے ایک عظیم کامیابی۔ سیئات ہی، سوا سے بنا، سین واو الف، اس کی تکثیریں، سوا ایسی چیز ہوتی ہے، یہ ایسے کام ہوتے ہیں جو برے اثرات مرتب کریں، عرف عام میں ہم کہتے ہیں ایول ڈیڈز۔ جس طریقے سے اس دنیا میں ایک جیسی طرز عمل رکھنے والے، ایک جیسے کام کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے اس دنیا میں دھوکہ دہیاں، فراڈ اور مختلف کرائم کیے ہیں، تو ظاہر ہے دوسروں کے حق مارے ہیں، تو اگلے جہان میں ایسے ہی لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، لیکن بازی الٹ جائے گی۔ جس نے یہاں پہ ظلم کیا تھا، اگلے جہان میں جا کے اسے اسی شخص کے ہاتھوں وہ خمیازہ بھگتنا ہے، کیونکہ جو کسب کیا اس کا بدلہ ضرور پانا ہے، اور اسی کے برابر کا بدلہ پانا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے اور اپنے دعویٰ ایمان کا عملی طور پہ اعمال صالح کی صورت میں ثبوت دیتے ہیں، اگر کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اس کی برائیاں اور ان کے اثرات، جو برے اثرات ہیں، اس سے دور فرما دیتے ہیں۔
اور اپنی کرم نوازی سے اسے بخش دیتے ہیں اور اگلے جہان میں اسے آسانیاں اور سہولتوں سے بہرہ مند کر دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہمیں یہ ورڈنگ بھی مل رہی ہے وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا ابدا، ایک ابدی کامیابی، ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی حالت، ایسی نعمتیں جہاں پہ وہ ابد تک رہیں گے۔ وَالَّذِینَ کَفَرُوا، اور جو کفر کرتے ہیں، وَکَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور تکذیب کی ہماری آیات کے ساتھ، یا تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، اولئک اصحاب النار، یہی صاحبان آگ ہیں، خالدین فیہا، اسی میں پڑے رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ ایک سنگین جگہ ہے پہنچنے کی۔ خالدین خلد سے بنا، خے لام دال، ان کی حالت میں ایک مدت غیر معین تک کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ ابائڈنگ، انڈیورنگ، آپ کہہ سکتے ہیں اے ڈیوریشن انسپیسیفائڈ۔ اب جو لوگ حق کا علم رکھنے کے باوجود بھی اس پہ عمل پیرا ہونے سے گریزاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مخالفت پہ کمر بستہ رہتے ہیں، تو ان کا انجام آگ ہے، اور انہیں مدت غیر معین تک اسی حالت میں، یعنی کہ دکھ اور تکلیفیں سہنی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں آ پڑتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، یہد قلبہ، تو وہ ہدایت فرما دیتا ہے اس کے دل کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے سے با علم ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے کھول کر، واضح طور پہ۔ اصوابہ، سو سے بنا، سواد واو بے، مطلوبہ جگہ یا مطلوبہ شخص تک پہنچ جانا، ریچ انٹینڈڈ پلیس اور پرسن۔ اسٹرائک، بی فال، البلاغ، بلاغ سے بنا، بے لام غین، پیغام رسانی یا کوئی بات یا کوئی احکامات کو پہنچا دینا، کنوینس۔ اب اس دنیا میں آ پڑنے والے ہر مصیبت کا تعلق نصیب سے ہے، اور قرآن کریم کے مطابق اس کی بنیاد کسب ہے۔ اب اس نصیب کے مطابق کون سی چیز کس وقت نازل ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور قانون ربی کے تحت ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی نازل ہوتی ہے۔ اب دوران زندگی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا فارمولہ جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنا، اور اس کے احکامات پہ اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں ہے۔ ایسا کرنے والوں کو راہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ رسولوں کے ذمے محض اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اس پیغام کو تسلیم کرنے یا اس پیغام کو جھٹلانے کا انتخاب ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیغام حق سے منہ موڑتا ہے تو یہ اس کا اپنا کیا دھرا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اس لیے اس کا خمیازہ بھی اسے خود ہی بھگتنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل رکھے ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری ازواج سے، تمہاری اولاد سے دشمن ہے تمہارے لیے۔ فاحذروہم، تو ہوشیار رہو ان سے۔ وان تعفوا، اور اگر تم
عفو کا معاملہ کرو، اگر تم معاف کر دو، و تصفحوا اور نظر انداز کر دو، و تغفروا اور تم انہیں بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَلْيَتَوَکَّل، وکل سے بنا، واو کاف لام، پس اپنا وکیل یا کارساز بنائیں، پس بھروسہ رکھیں، لیٹ پٹ دیئر ٹرسٹ۔ اب توکل سے مراد کسی بھی کام کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے مطابق سر انجام دینے، نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے، اور پھر جو نتیجہ بھی برآمد ہو اسے اپنے لیے بھلائی خیال کرتے ہوئے صدق کے دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے دعوی ایمان رکھنے پہ توکل لازم ہے، جیسے کہ سورہ عمران آیت نمبر 109 جو ہے اس میں ارشاد ربی ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ توکل نہیں رکھتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں ذکر ہوا ہے جو آیت نمبر 14 ہے، ازواج اور اولاد میں سے تمہارے کچھ دشمن ہیں۔ ازواج سے مراد بیویاں بھی ہیں، اور ازواج سے مراد آپ کے ہم پیالہ، آپ کے ہم نوالا دوست بھی ہیں۔ ایک عام مشاہدہ ہے کہ انسان اکثر غلط کام اپنی اولاد، اپنی ازواج اور اپنے دوستوں کے خاطر کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہم نے تخلیق فرمایا ہے ہماری کمزوریوں کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم بیوی، بچوں اور دوستوں سے محبت میں اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا بیٹھو گے تو یہی رشتے تمہارے لیے دشمن ثابت ہوں گے اور تمہیں ایک بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی یہ سب سے زیادہ لائق محبت ہے۔ اب اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنی بیوی یا اپنے دوستوں سے محبت نہ کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ کے واسطے سے کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو سب چیزوں پہ مقدم رکھتے ہوئے ان سارے رشتوں اور ان سارے تقاضوں کو نبھائیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دراصل تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ، بس باریک بینی سے کام لو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، مستطعتم، جتنی استطاعت بھی ہے، جتنی طاقت بھی تمہارے اندر ہے، اس لحاظ سے جتنی استطاعت رکھتے ہو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر چیز کے معاملے میں ایک انتہائی احتیاط سے، باریک بینی سے کام لو۔ واسمعوا، غور سے سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور نفقہ کرو اپنے انفس کی بھلائی کے لیے، کہ جو بھی تم نفقہ کرو گے اس سے جو بھلائی حاصل ہوگی وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا تنگی نفس سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ انفقوا، نفق سے بنا، نون فے کاف، خرچ کرو، اسپینڈ۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ منافق کا لفظ بھی اسی نفق سے بنتا ہے اور انفاق کا لفظ بھی اسی نفق سے بنتا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ انفاق یہ وہ خرچ ہے یا وہ ایکسپینڈیچر ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کرتے ہیں۔ اور منافق کے پس سے جو مد نظر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، وہ محض اپنی خوشی کے لیے
وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا، آیت نمبر 15 میں مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جو سورہ الانفال کی آیت نمبر 28، وہاں پہ کوئی اسی طرح کا ذکر ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، اور معلوم رہے کہ دراصل تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تو اجر عظیم ہے۔ دراصل جو مال اور جو اولاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دوری کا سبب بن جائے وہ فتنہ ہے۔ مال اور اولاد کو اپنا قرار دینے کا مطلب اس حقیقت کو فراموش کر دینا ہے کہ یہ مال اور اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جب ہم انہیں اپنا قرار دے لیتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، اور یہی چیز خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم اسی مال کو اور اسی اولاد کو اللہ کی دی ہوئی جانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی سمجھتے ہیں، اور اسی کے احکامات کے تحت رہ کے خرچ کرتے ہیں، تو یہی مال اور اولاد نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں جو ایک خرچ کرنے کے بارے میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہ کے خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے، اور انفاق برکت اور نعمت کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ اسی چیز کو، اسی مال کو اپنی مرضی کے تحت خرچ کرنا منافقت اور باعث تعزیر ہے، کیونکہ منافق کے پیش نظر محض اپنی خوشی ہوتی ہے، جبکہ مومن کے پیش نظر اللہ اور اس کے حبیب کی خوشی ہوتی ہے اور اللہ کی مخلوق کی بڑائی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں طریقہ کار تعلیم کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو خرچ کرتے اپنے اموال فی سبیل اللہ اور پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے پیچھے کوئی نوازش اور نہ دیتے ہیں کوئی اذیت، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں ہے ان پہ کوئی خوف اور نہیں ہے وہ محزون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنا، ایک بطور قرض حسنا، یضاعف لکم، اضافہ فرما دے گا اس میں تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، بے شک واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے غیب کا اور شہود کا، العزیز الحکیم، عزت والا، حکمت والا ہے۔ قرضاً حسنا، ایک ایسا قرض جو احسن انداز میں لوٹا دیا جائے۔ آیت نمبر 17 میں تنگی نفس، جس کا ذکر آیت نمبر 16 میں ہوا تھا، اس کا فارمولہ ہے، اور یہ نسخہ اس سے پہلے سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنا، سو وہ خوب اضافہ کر دے اس کے لیے، اور اس کے لیے صلہ ہے اکرام والا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے احکامات کے تحت خرچ کرنا اور اس کے مخلوق کی خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ایک ایسا قرض قرار دیتے ہیں جسے ایک انتہائی احسن انداز میں اور اضافتاً لوٹا دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا قرض دینے والے کی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ بخشنے کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور اس اضافے کا دار و مدار خلوص نیت پہ ہے۔ اس اضافے سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 جو ہے، اس میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت چیز ملتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، مثل ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ اگے اس سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے اضافہ اس کے لیے جو کوئی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ایک دانہ، اس سے 7 بالیں، ہر ایک میں 100 دانے، 700 ٹائم،
700 گنا۔ اب کتنا ملے گا، اس کا دار و مدار خلوص نیت پہ ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ پوری سورہ التغابن کا۔ بنیادی طور پہ زندگی میں 2 ہی طرزیں ہیں، ایک رضائے الہیہ کے مطابق اور دوسری اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز اپنانے والے مومن اور اس کے برعکس عمل کرنے والے کافر کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل و شعور سے نوازا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال پہ اپنے حال کو قیاس کر کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اعمال انہی جیسے ہیں تو پھر ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہے۔ بہترین طرز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھا جائے، اس کے نازل کیے ہوئے نور ہدایت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس حقیقت پہ یقین رکھنے والے اپنی زندگیوں میں ایک انتہائی محتاط روش اختیار کرتے ہیں اور نور ہدایت پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کاربند رہتے ہیں اور ابدی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ جبکہ اس حقیقت کو فراموش کر کے اپنی من مرضیوں کے مطابق زندگی گزارنے والے مکافات عمل کے نتیجے میں تکلیفوں اور دکھوں کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ ازواج، مال اور اولاد اگر رضائے الہیہ کے تحت ہوں تو باعث نعمت ہے، اور اگر بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کو نکال دیا جائے تو باعث زحمت ہے۔ تنگی دل وہ بلا ہے جو اکثر ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے باز رکھتی ہے۔ اس پہ قابو حاصل کرنا کامیابی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے ذمے کا قرض حسنہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی کمال مہربانی ہے، ورنہ یہ مال بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل بھی اسی ہستی کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ قرض حسنہ نہ صرف اضافے کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کے گناہوں بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔